اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کا ادھر تشریف لانے کا شکریہ، باسی عید کے دن خاص طور پر عید کی چھٹیوں میں، اور تمام جو میرے مسلم لیگ کے بھائی بہن ساتھی یہاں پہ تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، خاص طور پہ شاہ صاحب کی، جن کی صدارت میں آج یہ جلسہ ہو رہا ہے اور جو تقریب ہو رہی ہے جو علی اکبر گجر صاحب نے ادھر آرگنائز کری ہے۔ ہمارے بھائی سردار انور سومرو صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، فیروز خان صاحب ہیں، دیگر یہاں پہ دوست ہیں۔ تو آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے پریس پہ، جو پاکستان میں حالات پیدا کر کے گئے ہیں عمران خان صاحب۔ آج کل تو ماشاءاللہ بڑے بھاشن دے رہے ہیں، بڑی تقریریں کر رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کو 4 سال تک ادراک نہیں تھا اس اپنی حکومت کے دور میں، لیکن اب بڑی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں۔ 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے ایک وزیر جناب حماد اظہر صاحب نے ٹماٹر کی پرائس پہ کچھ بات کری کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے۔ مجھے یاد آیا کہ کچھ دنوں پہلے اس سے عمران خان نے کہا تھا کہ میں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا ہوں۔ تو چلو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اب کم از کم ان کو ٹماٹر کی قیمتیں تو یاد آ گئیں۔ تو میں یہ کچھ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے پاکستان میں، اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، باور کراتا چلوں، آپ جانتے ہیں کہ 72% پاکستانیوں نے جن پارٹیوں کو ووٹ دیا تھا آج وہ پارٹیاں حکومت میں ہیں۔ تو جب شہباز شریف صاحب کی جب سے وزارت اعظم شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے کوشش کری ہے قیمتوں کی اندر کمی کرنے کی، جبکہ اس قسم کے وعدے وحید کر کے گئے تھے، معاہدے کر کے گئے تھے IMF سے اور دیگر آرگنائزیشن سے کہ جن کو پورا کرنا جو ہے وہ ایک بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ وہ وعدے وحید پورے کر کے گئے ہیں تو ہم کو دونوں طرف سے وہ پھنسا کے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ مچ عمران خان صاحب جو ہے اگر کسی اور چیز میں تو ویسے تو اللہ نے ان کو حکومت میں گورننس میں تو کامیابی کوئی عطا نہیں کری، لیکن بارودی سرنگیں بچھانے میں ضرور ان کو کامیابی ملی ہے۔ تو ایک طرف خان صاحب وعدے کر کے گئے تھے IMF وغیرہ سے، دوسرے سے جن کی بھی ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج پاکستان کے اندر 2019 کے بعد سستی ترین چینی مل رہی ہے۔ یہ جبکہ روپیہ 190 کا ہو گیا ہے، ڈالر 180 190 کے درمیان ہو گیا ہے، آج پاکستان میں چینی جو ہے وہ 70-75 روپے کی مل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہباز شریف افیکٹ آیا کہ 2019 کے بعد سے، عمران خان کی حکومت کے دوران کے بعد سے آج پاکستان میں سستی ترین چینی، اور اس کے اندر یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن مزید 70 روپے سے کم کی چینی آپ کو ریٹیل پہ بیچ رہا ہے، کیونکہ 85 روپے کی ہوتی تھی اور یہ 80 روپے کی بیچ رہے تھے، ہم نے آ کے وہ 70 کی کرائی۔ آٹے کا جو ہے 20 کلو کا پیکٹ، 20 کلو کی تھیلی جو ہے وہ اب 800 روپے میں مل رہی ہے، 10 کلو کی 400 روپے میں مل رہی ہے، اور یہ 10 کلو کی 550 روپے میں تھی، 20 کلو کی 1100 روپے میں تھی، 1100 سے کم کر کے آٹا 800 پہ لے کر آئیں۔ یہ کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس حکومت کو اور شہباز شریف کو جاتا ہے۔ تو ہم نے آٹے کی قیمتوں میں کمی کری ہے جو کہ لوگوں کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے، ہم نے چین کی قیمت میں کمی کری ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھی، اور میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، ہوش ربا مہنگائی ہو گئی ہے، اور 450 پونے روپے کلو تک گھی مل رہا تھا، وہ اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں 210 روپے کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے، اور میرے خیال سے 260 روپے کا مل رہا ہے اگر میں نمبر صحیح بول رہا ہوں تو، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 200 روپے سے اوپر کا ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے گھی کے اوپر۔ اور آج جو شخص، میں جانتا ہوں کہ یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن کی دکانیں پورے پاکستان کو کور نہیں کرتی ہیں، لیکن جو شخص وہ پیسے بچانا چاہتا ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن جا کر 1 کلو گھی پہ 210 روپے کلو بچا سکتا ہے۔ تو یہ بھی شہباز شریف کی حکومت نے کیا ہے۔ خان صاحب پاکستان کی تاریخ کی تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے، اور وہ مہنگائی کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین انہوں نے ڈیفیسٹس کیے، بجٹ کے خسارے پاکستان کی تاریخ کے سب سے تیز ترین کرے، سود بڑھائی، اور پاکستان کے تاریخ کے سب سے زیادہ قرض لیے۔ 18,000 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے، معاف کیجیے، 20,000 ارب سے زیادہ قرض انہوں نے پونے 4 سال میں لیا ہے، جو کہ 80% قرض ہے وہ جو 71 سال میں پہلے لیا گیا تھا۔ تو یہ خان صاحب جو کہ اس ملک کو 80% سے زیادہ مقروض چھوڑ کے گئے ہیں، جنہوں نے بجٹ کے خسارے میں ریکارڈ کیا ہے، جنہوں نے انفلیشن میں، مہنگائی میں ریکارڈ کیا ہے، جنہوں نے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن کے بھی ریکارڈ کیے ہیں۔ یہ بات بار بار کرتے تھے فواد چودھری صاحب کہ مفتاح اسماعیل کا بزنس بڑا اچھا ہو گیا ہے عمران خان کی حکومت میں، تو یہ شہادت تھی ان کے بقول کہ عمران خان کی حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا سچی بات میں بتا رہا ہوں کہ 2017-18 میں جتنے پیسے ہم نے کمائے تھے میری کمپنی نے،
وہ روپے کی ویلیو کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ اب تک نہیں کمائے، لیکن اس کو چھوڑ دو. لیکن ان کو اصل اگزامپل تو دینا چاہیے تھا وہ فرات بازی کا، کہ جن کی کتنی ترقی کری، لیکن ان کا بزنس اب میرے خیال سے خراب ہو گیا. جو اتنا بڑا کام کر رہی تھی وہ پاکستان چھوڑ کے دبئی چلے گئیں. جو اتنا بڑا کام کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب اور اربوں کی جائیداد بنا لی، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. جب عمران خان کی حکومت آئی تو ہم تو یہاں بیٹھے رہے، جیلیں بھی کاٹی ہیں، بیٹھے رہے. تو یہ عمران خان کے لوگ جا کیوں رہے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ ان کا بنانا ہے تو ادھر بیٹھ کے بنائے نا. دبئی میں بیٹھ کے کیوں بنا رہے ہیں؟ باہر جا کے کیوں بنا رہے ہیں؟ ادھر آ کے بنائے نا ذرا سا. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک ان کے اوپر جو کوئی کارروائی ڈال رہے ہیں، وہ کوئی کیا کہتے ہیں کنسپریسی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ممالک کی طرف جا رہے ہیں. تو ذرا سی اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں میرے خیال سے. اور خان صاحب کو یہ بات اب ملک کو جواب دینی ہوگی کہ فرح گجر صاحبہ کے آرڈر پہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں ہوتی تھی. خان صاحب کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر اوپر کیس بنتے تھے اور کسی کے اوپر کیس ختم ہو جاتے تھے. یہ کیوں ہوتا تھا کہ چکیوں بزدار صاحب کی حکومت میں ان چکیوں کو 10,000 ٹن ویٹ دیا ہو گیا تھا، ان چکیوں کو 10,000 ٹن گندم دیا گیا تھا، جن چکیوں کا 1 پیسے کا بجلی کا بل نہیں تھا، اور وہ پوری کی پوری اسمگل ہوئی گندم. یہ خان صاحب کو جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر FIA جو ہے وہ کیسز ختم کر دیتی تھی ان شوگر ملوں کی اوپر جنہوں نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرشنگ کری اور سیل ٹیکس نہیں بھرا. وہ باتیں آپ خان صاحب کو یہ بتانی ہوں گی. یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ اتنی مہنگائی چھوڑ کے کیوں گئے، یہ بھی بتائیں کہ اتنا کرپشن چھوڑ کے کیوں گئے. یہ کیوں کوئی جواب نہیں دیتا ہے. یہ بھی بتائیں نا کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے ان کے مکانات کیوں بنائے. یہ بھی بتائیں نا کہ ان کے پورے نئے مکانات توڑ کے کیوں بنائے گئے. یہ بھی بتائیں نا کہ جہاں پہ 37 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اس کو 108 کروڑ روپے کا چندہ کسی نے کیوں دیا، اور وہ 108 کروڑ روپے کا چندہ دیا اس کو کتنی مرتبہ آپ نے ECL سے ایگزمپشن دی ہے، اور اس کو آپ نے سپریم کورٹ میں کتنی مراد دلائی گئی ہیں. یہ بھی ساری باتیں بتائیں. تو یہ ساری باتیں اب انشاءاللہ تعالی نکلیں گی. خان صاحب جتنی بھی فرار کوشش کریں یہ باتیں تو اب ہوں گی. جو ملک کا یہ حال چھوڑ کے گئے ہیں، پیٹرول کے اندر یہ نقصان کر رہے ہیں، ڈیزل میں یہ نقصان کر رہے ہیں. IMF کو انہوں نے کہا ہے، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا انہوں نے IMF کو کہا ہے. IMF کو کہا تھا کہ ہم نقصان نہیں کریں گے ڈیزل پہ. ڈیزل پہ آپ اس وقت 70 روپے نقصان کر رہے ہیں 1 لیٹر پہ، لیکن IMF کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ صرف نقصان نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر 30 روپے کی لیوی لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے. جس کا مطلب ہے کہ تقریباً یہاں سے IMF کو بقول PTI کے جو وعدے کرے ہوئے، اور یہ دستاویزات ہیں اس کی، جو PTI نے وعدے کریں معاہدے کریں اس کے حساب سے یہاں سے ڈیزل کو 150 روپیہ مہنگا ہونا چاہیے. جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے. یہ وعدہ وحید خان صاحب کر کے گئے ہیں. یہ نہیں بتاتے قوم کو کہ یہ کون سا وعدہ کر کے گئے ہیں. جو شہباز شریف نے رجسٹ کرا ہے اور رجسٹ کرے گا انشاءاللہ. انہوں نے وعدہ کیا IMF سے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں یہاں سے 30 روپے نقصان ختم کریں گے، پھر 30 روپے لیوی لگائیں گے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے، تقریباً 90 روپے بڑھائیں گے. یہ بھی شہباز شریف نے رجسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ رجسٹ کریں گے. نقصان کی اور بات ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف نقصان کرا وعدہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، لیکن ان کو جا کے وعدہ کیا، ان کو جا کے معاہدہ کیا کہ ہم اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے. یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، دوغلی زبان میں بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب پاکستان بھر میں جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ خان صاحب آپ نے کتنے نئے بجلی گھر لگائے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 7,500 میگا واٹ بجلی بند تھی پاکستان بھر میں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 5,500 میگا واٹ بجلی اس لیے بند تھی کہ ان کے پاس ایندھن نہیں تھا، ان کے پاس فرنس آئل نہیں تھا یا گیس نہیں تھی؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھا نئے پلانٹس کا کہ جن کے اوپر آپ نے مینٹیننس نہیں کروائی، جن کے اوپر آپ کے پاس پرزے نہیں تھے کیونکہ آپ نے ان کو وقت پہ پیسے فراہم نہیں کرے، آپ نے ان کی وقت پہ اسکیجولنگ نہیں کری؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب سے شہباز شریف آئے اور خرم دستگیر نے آتے ہی چند دنوں کے اندر اللہ کی مہربانی سے عید پہ لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب آدمی کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے پورے پاکستان کے اندر آپ نے 6 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے اس پاکستان میں جہاں پہ محمد نواز شریف نے پاکستان بھر میں پلانٹس لگا دیے تھے بجلی کے، اور کوئی پلانٹس میں کمی نہیں تھی. بجلی بنانے کے پاکستان کے پاس صلاحیت تھی. یہ نالائکی کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے
انہوں نے پلانٹ 7,500 میگاواٹ بند رکھے تھے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، اور آج لوڈ شیڈنگ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ختم کریں، اور عید کی چھٹیوں میں ختم کی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم مہنگی بجلی لگا کے گئے تھے۔ تو بھائی آپ بتا دو دنیا میں کہ اس سے سستے پاور پلانٹس کون سے لگے ہیں؟ آپ کے پاس تو 4 سال تھے نا، آپ کے پاس تو حکومت کی ہر فائل تھی، وہ ذرا دیکھ لیتے۔ آپ ہم کو بتائیں، وہ تو کوئی بھی آپ کے پاس فائل میں نظر نہیں آیا کہ ایک پلانٹ بھی سستا لگ سکتا تھا۔ باتیں بڑی کرتے ہیں۔ چین کے پاس آپ نے کوئی 290 ارب روپے چین کی کمپنیوں کو آپ نے نہیں دیے، آئی پی پیز میں 290 ارب روپے ان کے لے کے بیٹھ گئے، آپ نے سی پیک کو رکوا دیا۔ یہ پتہ نہیں عجیب امریکن کنسپریسی کر رہے ہیں کہ امریکی کنسپریسی کر کے وہ پارٹی آئی ہے جو کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ ہماری سی پیک کو بحال کرے گی، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بحال کرے گی، جو چین کے ساتھ۔ تو آج جو شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں دنیا کے ممالک میں دورہ کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے وہاں پہ، اور اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ سعودی عرب کے شاہ نے بہت زیادہ عزت دی ہم کو، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خصوصی کرم بھی ہوا کہ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے کھولا گیا، اس کے اندر بھی حاضری دینے کی اجازت ملی، اور کعبۃ اللہ بھی ہمارے لیے کھولا گیا، اور اس سے بڑی سعادت کسی مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اور عمرے کی سعادت ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر جس کے جانے کے لیے لوگ زندگی بھر پیسے جمع کرتے ہیں اور مسجد نبوی جاتے ہیں، مسجد نبوی میں ان کے لوگوں نے آ کر منظم طریقے سے گالیاں دی گئیں۔ میری چھوٹی بہن مریم کو گالیاں دی گئیں، نازیبا الفاظ استعمال کری گئے، شاہزین بگٹی صاحب کے بال کھینچے گئے، ان کو مارنے کی کوشش کری گئی۔ یہ تعلیم دی ہے آپ نے اپنے لوگوں کو۔ وہ لندن سے آئے تھے یہ کرنے کے لیے، اور پھر ایک دن پہلے بھاگ گئے کہ پکڑ نہ لے ان کو، اور پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے 1600 لوگ پکڑے گئے، کوئی بول رہا ہے کتنے لوگ پکڑے گئے۔ تو خدا خوفی کرو یار، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے یہ حرکت کرتے ہو تو پھر اس سے زیادہ مقدس مقام اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں اس سے زیادہ مقدس مقام۔ لیکن عزت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ روضہ پاک کا دروازہ کھلوایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کھلوایا، اور اس کے بعد بڑے اچھے مذاکرات ہوئے۔ شہباز شریف صاحب وہاں سے چلے گئے، لیکن مجھے انہوں نے حکم دیا کہ میں ایک دن اور رک جاؤں، اور جب میں ایک دن اور رکا تو میری ملاقات، میں ریاض چلا گیا تھا، اور ریاض میں میری پھر ملاقات ہوئی ان کے وزیر خزانہ سے، اور ہم نے جو ٹیکنیکل لیول ڈسکشنز تھیں پاکستان کے بارے میں اس پہ شروع کر دی، اس کا آغاز کر دیا، جس کے اندر ہم نے ان سے گزارش کری ہے کہ جو پیسے ان کے ڈیو تھے وہ پیسے اس کو جو اس سال ہم کو واپس کرنے تھے اس کو اس سال واپس نہ مانگیں۔ انہوں نے اس پہ فیوریبل امپریشن دیا ہے مجھے، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں میں وہ چیز ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے ان سے کہا ہے کہ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس کی لمٹ کے اندر اضافہ کر دیں، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ آئے گا۔ اور دیگر کچھ چیزیں جو سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے کہیں بھی نہیں تھی، انہوں نے خود بھی ایک آدھ چیز آفر کری ہے جو میں نے نہیں کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں کچھ جلد از بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ دنوں میں آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم سب چیزیں اکٹھی انشاءاللہ اناؤنس کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل عید کے دن شہباز صاحب جب وہاں سے نکلے مکہ شریف سے، تو راستے میں وہ رک گئے تھے ابو ظبی، اور وہاں پہ شیخ محمد بن زائد سے ملاقات ہوئی جو ان کے ولی عہد ہیں، اور انہوں نے بڑی عزت دی اور بہت ہی اچھا ان کو ویلکم کیا، اور شہباز صاحب کے ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا کہ فوراً ڈیلیگیشن بھیجیں، تو انہوں نے ان کی باسیت اور ہماری عید کے دن بھیج دیا۔ تو کل بھی ہم لاہور گئے تھے، مجھے بھی شہباز صاحب نے لاہور بلایا تھا، اور ہم نے میٹنگ کری ان سے، اور مزید پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی بات ہوئی، دیگر مدد کی بات ہوئی۔ تو میں ولی عہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ڈیلیگیشن کا جو یہاں پہ تشریف لائے تھے، وہ کل کے ان سے میٹنگ ہوئی ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑا فیوریبل رسپانس مل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ممالک سے بھی فیوریبل رسپانس ملے گا، لیکن پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں گے۔ اگر آپ کبھی آئی ایم ایف سے، کبھی دیگر دوست ممالک سے پیسے لے کر آئیں گے، تو جس طرح ہمارے گھر نہیں چل سکتے دوستوں کی مدد پہ اچھی طرح، اس طرح ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا۔ ہم کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اور ہمارے پیر پہ جب کھڑے ہوں گے جب یہاں پر ملازمتیں ہوں گی، یہاں پہ روزگار ہوگا، قوم بنتی ہے خاندانوں سے، خاندان بنتے ہیں ملازمتوں سے، خاندان بنتے ہیں انکم سے۔ گھر میں کماؤ اور آدمی ہونے چاہیے، عورتیں ہونے چاہیے، گھر کے اندر روزگار مہیا ہونا چاہیے، تو ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے۔ مہنگائی بھی قابو ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس روزگار ہو، اور اگر آپ کی بڑھتی ہوئی آمدن ہو۔ تو سب سے آبجیکٹو بڑا شہباز شریف صاحب کا وہ ہے کہ روزگار پاکستان میں مہیا کریں اور مہنگائی کے خلاف جہاد کریں۔
اور میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی یہ بات کہ چینی بھی آج سستی کر دی ہے شہباز شریف نے، اور پاکستان میں 2019 کے بعد سب سے سستی چینی ہے۔ اب مجھے ایک بات یہ سمجھائیے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک جب تک نواز شریف کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت تھی، ہم نے 55 روپے پہ شروع کری تھی چینی، ہم 53 روپے چھوڑ کے گئے تھے۔ چینی اسی بینڈ میں چل رہی تھی، کبھی 58 ہو جائے، کبھی 53 ہو جائے، کبھی 48 ہو جائے۔ ہم 55 سے شروع کر کے 53 پہ چھوڑ کے گئے، ہمارے جاتے ہی 3 مہینے بعد 70 کی ہو گئی، پھر 80 کی ہو گئی، پھر 110 کی ہو گئی۔ تو یہ کیا اتفاق ہے کہ عمران خان گیا اور چینی سستی ہو گئی؟ آپ نے یہ بات نوٹ کریں کہ 4 سال تک عمران خان بیٹھے رہے اور چینی مہنگی رہی، اور عمران خان گئے اور چینی سستی ہو گئی۔ یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے تو پھر اتفاق ہے، تو بڑا حسین اتفاق ہے۔ لیکن جو کچھ ذات لوگ جانتے ہیں، آپ تو جید صحافی ہیں، کہ یہ اتنا اتفاق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ گندم ڈسکورس کارپوریشن 70 روپے کا بیچ رہا ہے، 800 روپے کا بیچ رہا ہے 20 کلو، 400 روپے کا 10 کلو۔ وہ کیسے بیچ پا رہا ہے جبکہ یہ یوٹیلیٹی ڈسکورس کارپوریشن پہلے نہیں بیچ پا رہا تھا؟ گھی پہ 200 روپے کی ہم کس طرح ڈسکاؤنٹ دے پا رہے ہیں؟ یہ عوام کا دل میں درد ہوتا ہے۔ یہ 22% جو یو ایف جی کرتے ہیں ان اکاؤنٹڈ فار گیس، اس کا مطلب ہے کہ 22% گیس ان کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر چلے گئی، ہوا میں اڑ گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں درد نہیں ہے لوگوں کے پیسوں کا، ان کے دل میں درد نہیں ہے لوگوں کو کیا گزر رہی ہے جب 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور یہ کچھ دنوں میں شہباز شریف نے آتے ساتھ ہی ختم کر دی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم پورا مقابلہ، مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے مجھ پہ سونپی ہے، وہ ایک مشکل وقت پہ ہے۔ پاکستان کے اندر گھمبیر معاشی مشکل، اور جس نہج پہ پاکستان کو لے کر آ گئے ہیں ادھر مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس روم آف مینیور بہت کم ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی آپ بھائیوں کی دعاؤں سے، بہنوں کی دعاؤں سے، ہماری ماؤں کی دعاؤں سے، اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ رہ کر دن رات محنت کریں گے، سنسیئرلی محنت کریں گے، اور آپ کو نظر آئے گی یہ محنت، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی۔ وہ جو کہتے تھے نا خان صاحب کہ انہوں نے چوریاں کری ہیں، تو اگر ہم نے خدا نہ خواستہ تو پھر بہت اچھا ہو جاتا نا پچھلے پاکستان میں 4 سال۔ ہم آپ کو اچھا کر کے دکھائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں آپ کو پتہ چلے گی کہ معیشت کی سمت بہتر ہو گئی ہے، مہنگائی کم کی طرف جا رہی ہے، روزگار بڑھتے کی طرف جا رہا ہے، اور بجلی بھی انشاءاللہ وافر ملے گی۔ بہت شکریہ جی۔ یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے ٹویٹ چل رہے تھے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کا مدت ختم ہوگی، آپ نے ان کو اطلاع دے دی کہ آپ مزید نیا گورنر کون آ رہا، اور دوسرا عمران حکومت نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف سے، اسٹیٹ بینک کی طرح آپ کہتے تھے کہ خود مختاری ختم کر دی ہے، تو اس کو خود مختاری کر دی ہے، کریں گے یا نہیں؟ گورنر اسٹیٹ بینک صاحب سے کل میری شام میں بات ہوئی ہے۔ میں جب لاہور سے کراچی پہنچا ہوں شام میں، تو میں جہاز اترتے ہی میں نے سب سے پہلے گورنر صاحب کو فون کیا تھا، اور گورنر صاحب کو حکومت کا یہ فیصلہ سے باور کروایا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ اور میں نے پھر اس کے بعد ٹویٹ میں گورنر صاحب کی شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان کی 3 سال خدمت کی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو وش کرتا ہوں بیسٹ آف لک، کہ وہ اللہ چاہے اللہ ان کو بہتر مستقبل دے۔ میرے پاکستانی بھائی ہیں، میرا کوئی اس میں ان کے خدا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک حکومتی فیصلہ تھا ہمارا جو ہم نے اس سے ہٹایا ہے۔ اس وقت قانون کے مطابق اگر آپ حکومت یا تو دوسرا گورنر کل لگا دیتے یا آج لگا دیتے، وہ ہم نے نہیں کیا ہے، کل بھی نہیں کریں گے، آئندہ والے کل میں بھی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے مطابق جو سینئر موسٹ ڈپٹی گورنر ہیں مرتضیٰ سید صاحب، وہ آٹومیٹکلی ایکٹنگ گورنر بن جائیں گے، تو وہ گورنر ہیں۔ ان سے بھی وہ کل میں نے اس بارے میں ٹویٹ اس لیے نہیں کیا کہ میری مرتضیٰ صاحب سے بات نہیں ہو سکی تھی، وہ دبئی میں تھے۔ جب میری آج صبح ان سے بات ہو گئی اور ان سے بات ہو گئی اور حامی ہو گئی، تو پھر میں نے وہ بھی ٹویٹ کر دی ہے عوام کی خدمت میں کہ وہ اب سے گورنر رہیں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کیا ہم آئی ایم ایف کی خود مختاری کا لا، اسٹیٹ بینک کی لا کریں گے، تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کم ہو۔ جی آپ اس کی بڑی مدد فرائی کر رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، ان کی ہی پالیسی تھی کہ روپے کو ڈیپریشیٹ کیا، جس سے مہنگائی ہوئی، اور انہوں نے شرح سود بڑھائی جس سے اور جو ہے معیشت روی کرے۔ آپ ہی کہتے تھے کہ وہ ہاٹ منی لے کر آئے ہیں اور 100 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے، آج آپ ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کے ہی ایک گئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے پہلے سے ہی جو مرتضیٰ سید صاحب ہیں وہ آئی ایم ایف کے آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی پالیسی میں تضاد کیوں؟ جی، میری پالیسی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں پھر سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ میں گورنر صاحب رضا باکر صاحب کے لیے نیک خواہشیں دل میں رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کوئی کریئر دے، میں اس میں کیا منع کرتا ہوں۔
लेकिन जाहिर है कि अगर हम मतलब किसी को फांसी की सज़ा दो उसके ऊपर 250 रुपये जुर्म लगाना भी ज़रूरी है। किसी को आप उसकी नौकरी एक्सटेंड नहीं कर रहे फिर उसको ट्वीट पे क्या बुरा भला कहूँगा। मतलब ये कौन सी सियासत है कि भाई ये इमरान खान की पार्टी नहीं है, ये नवाज़ शरीफ की पार्टी है। वो एक आदमी ने पाकिस्तान आके काम किया 3 साल, आपने उसको एक्सटेंड नहीं किया, बस उसको आप ट्वीट पे गालियाँ देंगे क्या? मतलब ये कौन सी मतलब ये एक तो नवाज शरीफ की पार्टी और एक मेरे वालदैन की भी कुछ तरबियत है और मैं भी बच्चों को अपने तरबियत देता हूँ और हम सब ये बच्चों को अपने तरबियत देते हैं कि गाली गलौज की सियासत तो नहीं होनी चाहिए ना। वो तो जाहिर है कि आप खुद आप ये देख रहे हैं, आप किसी को एक आदमी को आप जब एक्सटेंशन नहीं दे रहे तो उसके बारे में क्यों बात करनी है जी। या आप जरूरत पड़ने पर इंटरवेन करेंगे? दूसरी बात यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए स्कीमें निकाली, कामयाब नौजवान प्रोग्राम, इसी तरह कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, हाउसिंग स्कीम में करते, आज बैंकों ने वो दरखास्तें प्रोसेस करना रोक दी है। उसी तरह जो कर्जे मंजूर हो गए थे वो भी शख्स में पड़ गए। तो उस तरह की जो अवामी स्कीमें थी ये जारी रहेंगी या नहीं होगा? पहली जो आपने बात करी थी वो तो उसमें शायद कोई हकाइक इतने में सही नहीं थे। पिछली हुकूमत ने भी डायरेक्ट इंटरवेंशन की है 2 किस्म की। एक तो डॉलर उन्होंने मार्केट में बेचे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो जो डॉलर मार्केट में बेचते हैं वो हलाल थे, जो हमने डॉलर मार्केट में बेचे हैं वो हराम थे, तो उन्होंने भी इंटरवेंशन की है। दूसरी बात ये कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाते हैं वो भी आप इंटरवेंशन ही कर रहे होते हैं मार्केट में कि जब आपको रुपए की वैल्यू बढ़ानी होती है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि डॉलर जो है लोग बुलवा के अपने रुपए के अंदर इन्वेस्ट करें। दुनिया का हर बैंक, अमेरिका का बैंक लेकर चीन का बैंक लेकर दुनिया का हर बैंक ये इंटरवीन करता है अपनी करेंसी मार्केट्स के अंदर। ये कोई गुनाह नहीं है। ये 4 साल पहले जो पीटीआई के लोग जिनको कोई मईशत की समझ नहीं थी लेकिन बस मुस्लिम लीग नून इनको बुरे लगती थी और इमरान खान उनको बस हर दौर में नहीं लगता था, तो उन्होंने ये बातें शुरू कर दी। स्टेट बैंक के पास ये तमाम टूल्स मौजूद हैं, इंटरेस्ट रेट भी मौजूद है, करेंसी का डायरेक्ट इंटरवेंशन भी मौजूद है। स्टेट बैंक वो अपनी पॉलिसी करेगा और हम उसकी ऑटोनॉमी में मानते हैं। हम जो स्टेट बैंक के अंदर 1 महीने बाद शख्स लगाएंगे या मुर्तज़ा साहब को अगर देते हैं मिसाल के तौर पर एक्सटेंशन या जो भी और लगाएंगे, हम उसको इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा कि काबिल अच्छा आदमी या खातून लगाएंगे जो आपको लगेगा कि जिससे फ़र्क पड़ा है जी। ये अभी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, इसके बाद इसका सवाल के इसको एक के बाद जी इस सवाल का जवाब दे देता हूँ जी। जी अच्छा देखें, पहले ये कामयाब जवाब वाली बात कर लूँ कि भाई कोई अगर एक आध कोई चीज़ वो अच्छी करके गए हैं और कर्ज एक आध अच्छी चीज़, ठीक है, हम तमाम उन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने बार बार ये कहा है कि जो एग्रीमेंट इमरान खान ने किए हैं, सॉवरन एग्रीमेंट, वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के किए हैं, फ़र्द वाहिद की हैसियत से नहीं करें। वो तमाम एग्रीमेंट हम सॉवरन एग्रीमेंट्स हैं, उसको हम बिल्कुल उसको ऑनर करेंगे और वो हम उसके पीछे खड़े हैं। वो इमरान खान ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात करते थे, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। जिसको मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट की एमनेस्टी दी है और जिसने फ़ायदा उठाया, जिसकी हम फाइल थोड़ी खोलेंगे, मतलब तो हुकूमत की ज़बान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसकी बात आप फिक्र ना करें। जो आपका सवाल था, देखिए ये बेल आउट नहीं है। IMF से एक पैकेज इमरान खान की हुकूमत ने $6 अरब का हुआ था, जिसमें $3 अरब इनको मिले 2-2.5 साल में, जिसपे पाकिस्तान में जो भी इन्होंने जो भी तकालीफ करी, बेल्ट टाइटनिंग करी। उसके बाद जब इन्होंने ये एमनेस्टी दी अपने बिजनेसमैन दोस्तों को एक और दीगर जो पेट्रोल सस्ता किया और बिजली सस्ती कर दी और कहा कि जितने का भी महंगा पेट्रोल हो जाए हम सस्ता बेचेंगे, तो IMF ने फिर वो ख़त्म कर दिया प्रोग्राम, उसको स्टॉल कर दिया, बेसिकली ख़त्म, सस्पेंड कर दिया प्रोग्राम। हमने जो कोशिश करी और जो अल्लाह ताला ने हमको इज़्ज़त भी दी है इस पर कि हमने IMF से वो प्रोग्राम बहाल करा। IMF की टीम इधर आएगी और इंशाअल्लाह ताला हम बैठ के बात करेंगे और फिर उसके बाद हम कोई भी रास्ता निकालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। और मैंने तो IMF को ये भी कहा है कि आप ये 3 बिलियन के अलावा 2 बिलियन इस पैकेज में और डालें और 1 साल तक और प्रोग्राम लें, जो सितंबर में ख़त्म होने वाला है वो अगले जून या सितंबर तक लेके चलें। तो इंशाअल्लाह ताला IMF से बात करेंगे। ये पाकिस्तान के हिसाब से एक हक है IMF से ये लोन लेने का, हम उनसे निगोशिएट करेंगे। मैं एक मिनट आप सब आऊँगा इस पर। जी टिश्यू पेपर जिस शहर में आप बैठे हैं वहाँ पर तो इमरान खान साहब के दोस्त की कंपनी के इलेक्ट्रिक, वो शायद आपकी उतनी बात भी नहीं मानती। फिर ये स्कैंडल भी सामने आया कि SSGC के जो
90 या 100 अरब रुपए देने वो खान साहब ने रुकवा दिए थे। हाँ। तो क्या अब मौका नहीं है कि इलेक्ट्रिक से पैसे ले लेने का आपको भी जरूरत है, और क्यों इलेक्ट्रिक को किस तरह डील करेंगे? भाई देखिए, मैं कोई इमरान खान का फंडर हो या एटीएम हो, और अल्लाह की मेहरबानी से इमरान खान के एटीएमों में कमी नहीं है, हम कोई हरकत नहीं करेंगे। हम किसी से बदला लेने या कुछ किस्म की सियासत करने नहीं आए, वरना हमें और पीटीआई में फ़र्क ही क्या रह गया। ठीक है, वो पैटी सियासत हमारी नहीं है। लेकिन के इलेक्ट्रिक का जो भी कर्ज होगा एसएसजीसी की तरफ से, वो के इलेक्ट्रिक से पैसे बिला खौफ व ख़तर, बिला कोई फेवर के, जो अगर आपके घर पे एसएसजीसी गैस देती है, अगर आप बिल ना दें 2 महीने, देखो क्या होता है। तो वो भी होगा। मुझे ये समझ में आती है कि के इलेक्ट्रिक के अगर हम गैस काटते हैं तो लोगों सफ़र करते हैं, तो कोई इसका रास्ता निकाल लेंगे। देखिए, हम 13 में भी आए थे तो हमने रास्ता निकाला था। कोई जब नीयतें साफ़ हों तो रास्ते निकल ही आते हैं। लेकिन अगर इंशाल्लाह आप देखेंगे निकल आएंगे। जी भाई, जी इनसे इनके बाद जी। अच्छा, 3 बड़े जलसे खान साहब कर चुके हैं, और आप उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जी तो पहले भी कंटेनर में उन्होंने किया और आपके सामने था। तो आप क्या समझते हैं कि ये आप जो करने जा रहे हैं, उनकी ये धरने, उनकी ये ये आपके काम में रुकावट लाएंगे? देखिए, जलसे इतने बड़े थे कि कभी कभी इन्होंने एक तस्वीर सचमुच इन्होंने सैटेलाइट की खींची हुई तस्वीर लगाई थी पूरी दुनिया की, जिसमें सारी बत्तियां लग रही थी। झूठी तस्वीरें लगाई थी, लेकिन ठीक है, जलसे इन्होंने किए 3। मेरे नहीं ख्याल है कि बहुत बड़े थे, लेकिन जलसे किए। पिछले धरने में किसी दिन भी ऐसा नहीं था कि 6000 से ज़्यादा लोग हों भी थे। ये कामरान शाहिद साहब फरमा चुके हैं कि जब 400 लोगों का जलसा था वो भी हम नहीं दिखाते थे। आपने देखा है कि इमरान खान को कंटेनर पर दिखाया जाता था, पब्लिक नहीं दिखाई जाती थी। और ये भी आप जानते हैं कि इमरान खान की पुश पे कौन खड़े थे। ताहिरुल कादरी साहब ने इस बार इनको मना कर दिया है, और दीगर लोगों से इन्होंने मना कर दिया है, और इमरान खान की पुश पे बहुत खड़े थे। मैं ज़रा देखता हूँ ना, इमरान खान करे तो सही 2 दिन तो धरना करे ज़रा गर्मी के अंदर इस्लामाबाद में 31 मई को। मैं देखता हूँ कितने पिघल जाएंगे ये, देखते हैं जी। मैं आता हूँ। साथ में ये भी बता दें पेट्रोल कब बढ़ा रहे हैं जी। लेबर की तनख्वाह का 100% इत्तलाक होगा, और 100% इत्तलाक होना चाहिए, और जिसने नहीं किया हम उसके ऊपर इत्तलाक करवाएंगे, और इंशाल्लाह इसको आप देखेंगे कि फॉर करवाएंगे। और मैं अब भी आपके तवस्सुस से ये कह देता हूँ कंपनीज को कि 25,000 रुपया इस वक्त मिनिमम है पाकिस्तान में। अगर आप अपने तनख्वाह लेबर को 25,000 से कम तनख्वाह दे रहे हैं तो फिर आप तैयार हो जाएं, आपके खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी मस्जिद नबी का वाक़या हुआ, उसमें लोग भी गिरफ्तार हुए। पहली दफ़ा ये C95 जो है वो इस्तेमाल किया गया है हुकूमत की तरफ से। इसको क्या कहते हैं कि ये गलत है या सही है? शेख रशीद कह रहा मुझे गिरफ्तार नहीं करना, अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मैं बड़ा बचाल लूँगा। क्या कहते हैं? क्या इस्तेमाल किया, मैं समझा। 95 तौहीन मस्जिद नहीं, देखें एक मिनट, मैं 2-3 गुजारिशात करता हूँ। एक तो ये है कि जो मैंने सुना है कि ये खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत के ऊपर 5C जो है वो तौहीन रिसालत नहीं, वो मजहबी मकामात की तौहीन के ऊपर वो है। और किसी ने मेरे ख्याल से प्राइवेट सिटीज़न ने ये रिक्वेस्ट करी है, हुकूमत ने ये नहीं करी है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, मैं सच समझता हूँ, ये हमारी हुकूमत है और मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जो भी फैसला ये करते हैं, कसरत राय से फैसला करते हैं, जो भी वज़ीर आज़म से फैसला फरमाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमको इस राहत पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे मज़हब का कोई भी इस्तेमाल हो, क्योंकि ये गलत चीज़ है। जहाँ तक मैंने अमेरिका में बात करी थी और मैं उस बात पे खड़ा हूँ कि इमरान खान का इस्तेमाल करना कुरानी आयत बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गैर मुनासिब था। ना उसको अपने आप को मारूफ कहना चाहिए, ना हमको मुनकिर कहना चाहिए, ना हमको अपने आप को मारूफ कह के किसी को मुनकिर कहना चाहिए। ये मतलब ये बातें नहीं करनी चाहिए। जो रियासत मदीना की बात करते हैं और उस दिन कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने अपने पैगम्बरों को भेजा जाए, इस किस्म की बातें जो है अल्लाह माफ़ करे, ये इंसान को ज़ेब नहीं देती हैं। और फिर उसके बाद जो शिरीन मज़ारी साहिबा जो झूठ बोलती हैं और जो कसरत से झूठ बोलती हैं वो, और जो उल्टा इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगाए कि खुदा न खास्ता मैंने कोई कुरान मजीद फुरक़ानुल हमीद की बेइज्जती करी है, इनको शर्म आनी चाहिए। तो मैं इस पर और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्या शेख रशीद जैसे सियासतदान पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की एक बदनसीबी ये है कि इसके जैसे दोगले झूठे सियासतदान आज भी हैं। अच्छा मिर्जा साहब, आपकी हुकूमत पर इल्जाम है कि आपकी हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है, जबकि जो इम्पोर्टेड मशीन है वो तो सारे वापस जाना शुरू हो गए। आज श्री मज़ारी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा से भी रुजू कर दिया, आप लोगों के खिलाफ आप क्या मुकदमा बना रहे हैं। पहले भी कराची के जवाब में ऐसा कर। दूसरा ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत कब तक बरकरार रहेगी? कितना बर्दाश्त करेंगे?
200 अरब की। अब मैंने शीरीन मज़ारी साहब के बारे में लिया है, और अगर पेट्रोल पर जवाब देना होता तो चुका होता है। जी हाँ, ऊंची आवाज से बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं 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 देखिए, ये जो मेहताब भाई की स्टोरी थी, मेहताब हैदर साहब की स्टोरी थी, उसमें जो मुझे नहीं पता कि 8 बिलियन का फिगर उनके पास कहाँ से आया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3 बिलियन तो उनके ऑलरेडी हमारे पास डिपॉजिट हैं, और 1.2 बिलियन जो है वो मज़ीद उन्होंने हमको क्रेडिट लाइन दी हुई है, तो 4.2 तो ऑलरेडी है। तो मेहताब भाई के हिसाब से 3.1 की उसमें एनहांसमेंट थी। आपके ये 1.2 है, वो पेट्रोल खरीदने के ऊपर रिवॉल्विंग क्रेडिट होती है, कुछ अर्से पहले हुई है। जी शौकत भाई कह रहे हैं तो मेरे इधर पड़ोसी हैं, पीछे ही रहते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ मैं आपको सच बताऊँ, जिस दिन से वजीर बनाऊँ ना, 2 दिन बाद अमेरिका चला गया हूँ, वापस आया हूँ 1 दिन बाद उधर, उसके बाद ईद से 1 दिन पहले आया हूँ, ईद का दिन भी लाहौर में गुजारा, दफ्तर भी नहीं गया हूँ, खुदा का वास्ता, मैं कौन से इकदाम वापस करें। जी कोई कदम, कोई जो करा से पता नहीं क्या शौकत भाई करके गए, अगर कुछ करके गए तो मुझे बता दें, मैं भी उनसे भी, और उसको हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और कोई हमने इक़दाम वापस नहीं करे हैं, है कि हमने गवर्नर साहब को एक्सटेंशन दे दी। मैं ये सुप्रीम कोर्ट के पास जो पैसे जमा हैं, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये तो टैक्स यहाँ पे मलिक रियाज साहब को देना चाहिए था, तो ये सिंध हुकूमत को पैसे मिलने चाहिए, ये इनका मौक़िफ़ है। बहरहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला फरमाएगी, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक कोई इस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये बात से अगर दे दें तो इस पर K4 पे और दीगर चीज़ों में बड़ी आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल सही। आखिरी सवाल, अभी तो कौन बैठा है? आपको क्या लगता है? हुकूमत कायम होते ही, ये अगर आपको ये लगता है तो ठीक है। हुकूमत कायम होते ही वज़ीर-ए-आज़म साहब और तमाम वज़रा कहते हैं कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने शेख रशीद की बेगुल आदमी के लिए 50,000 रुपये का 50,000 का, ये क्या इंतकामी कार्रवाई की एक बंदे को सरेआम आप लोग बेइज्जत करेंगे? बहुत मैं समझता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई भाई, मैं समझता हूँ कि 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, 25 काफ़ी है।